یہ گورنمنٹ تو اب ظاہر جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ کیا بات کرے گی، لیکن بنیادی طور پہ غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طرف سے غلطی ہوئی ہو۔ نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں بہت کوشش کی، اور جب واجپئی آئے تھے تو واجپئی نے بھی بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ واجپئی بی جے پی کے لیڈر تھے، لیکن واجپئی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ تو واجپئی آئے، واجپئی سے یہاں لاہور میں مذاکرات ہوئے، اچھے مذاکرات ہوئے، وہ واپس گئے، کچھ عرصے بعد کارگل ہو گیا۔ کارگل سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور ایک طریقے سے بات چیت بند ہو گئی۔ اس کے باوجود ہمارے درمیان خاص طور پہ کرکٹ کے روابط جو تھے وہ رہے، اور کرکٹ بہت بڑا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹس ہے وہ ایکسٹریمزم کو بھی اور ٹیررزم کو بھی اور خاص طور پہ پاک بھارت ریلیشن شپ کو بھی بہتر بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے مشرف صاحب نے اپنے دور میں کوشش کی، اور وہ بھی کافی آگے تک گئے۔ پھر بی جے پی میں اس کے حوالے سے خاص طور پہ 26/11 یا بامبے والا جو واقعہ تھا، اس کے بعد بہت زیادہ کشیدگی آ گئی، اور پھر اس کے بعد واقعات ہم گنتے رہیں۔ اس ساری چیز میں انڈیا میں ایکسٹریمزم بہت بڑھ گیا، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک واضح فرق ہے ایکسٹریمزم کا، وہ یہ کہ انڈیا میں جو ایکسٹریمزم ہے اس کو الیکٹورل سپورٹ بھی حاصل ہے۔ پاکستان میں جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہوتے ہیں ان کو پاکستان میں کبھی بھی الیکٹورل سپورٹ نہیں ملی۔ تو پاکستان کا جو بیہیویئر رہا بائی اینڈ لارج وہ ٹورڈز نیگوسیشنز رہا۔ بیچ میں پرابلمز ہوئیں، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ خاص طور پہ اس نے بہت زیادہ آگے جا کے کوشش کی، اور اب بھی جو مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا ہے۔ ابھی جو آپ نے شہباز شریف صاحب کا سنا ہے، ایگزیکٹلی کل رات میں یوٹیوب پہ جب 1995 میں بے نظیر بھٹو امریکہ گئی تھیں، ان کا اور بل کلنٹن کی بات چیت سن رہا تھا آن اے سملر نوٹ، اور اس وقت بھی بے نظیر نے کہا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں بات چیت کے لیے، اور اگر امریکہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو ضرور پلے کرے۔ میرے خیال میں دونوں ملکوں کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ بھارت میں بہت زیادہ بھارت میں انتہا پسندی سے سب سے زیادہ خود بھارت کو نقصان ہو رہا ہے، اور بات چیت کے بہت سے ذریعے ہیں۔ کشمیر کا ظاہر ہے، کشمیر کا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو، اور کشمیر ایشو سالو ہو جائے تو بہت سے تعلقات ویسے ہی نارمل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ نکالنا ہو تو بات چیت کے ذریعے ہی راستے نکلتے ہیں۔ آپ کو موجودہ حالات میں بات چیت کے امکانات کتنے لگ رہے ہیں؟ اس وقت تو بہت کم لگ رہے ہیں، لیکن جب اگر الیکشن ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کے لیے، اس گورنمنٹ کو بھی وہ کرنا چاہیے۔ ڈیپینڈ اگین انڈیا میں، کیونکہ ایکسٹریمزم بہت بڑھ گیا ہے، اور ابھی بھی جو سرویز بتا رہے ہیں وہاں نریندر مودی کو جو ہے ابھی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ تو وہ جب تک وہاں کا وہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا، تب تک آپ زیادہ اور ہمارے یہاں سے بہت حد تک ایکسٹریمزم ختم ہوا ہے۔